پیارے دوستو، آج کی کہانی نہایت دلچسپ اور حیران کر دینے والی ہے، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے والد صاحب مجھے سنایا کرتے تھے۔ یہ قصہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسے یادداشت کی روشنی میں تفصیل سے ترتیب دیا، کرداروں کے نام خود رکھے اور اسے ایک مکمل کہانی کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ داستان آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اس خوبصورت اور حیرت انگیز کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے کی بات ہے جب فارس کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے گاؤں بسے ہوتے تھے اور زندگی سادگی و قناعت کی لے پر رواں تھی۔ انہی گمنام گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جسے لوگ پیار سے کرم کہتے تھے۔ اس کا اصل نام کریم تھا، مگر اپنی سادگی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے سب کے دل میں کرم کے نام سے بسا ہوا تھا۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی مگر محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس 2 ننھے بچے تھے، 7 سالہ بیٹا بلال اور 5 سالہ بیٹی فاطمہ، اور ان دونوں کی ماں ایک باحیہ اور سلیقہ مند عورت جس کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی خاموشی میں ایک پوری کائنات سموئے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں صبر کا سمندر تھا اور اس کے ہاتھوں میں وہ جادو تھا جو معمولی کھانے کو لذیذ بنا دیتا اور کچے گھر کو جنت میں بدل دیتا۔ غربت ان کا مقدر تھی، اکثر 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی، مگر ان کے گھر میں ایک ایسا سکون تھا جو بڑے مالداروں کو بھی نصیب نہ تھا۔ وہ سب اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا مان۔ کرم کا روز کا معمول بہت سادہ تھا۔ وہ فجر سے پہلے جاگ جاتا، نماز ادا کرتا، اللہ سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگتا، پھر لکڑی اٹھا کر گاؤں کے زمیندار رحیم کے مویشیوں کا ریوڑ لے کر چراگاہ کی طرف نکل جاتا۔ زمیندار رحیم نہایت نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی دولت کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ دوسروں کی بھلائی میں خرچ کرتا۔ اس کے پاس کئی مزدور کام کرتے اور وہ سب کا پورا حق ادا کرتا۔ اسی انصاف اور مہربانی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ مطمئن اور خوشحال تھے۔ کرم بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ بڑی دیانت داری سے مویشی چراتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی جو اس کے دل کے سکون اور اللہ پر بھروسے کی عکاس تھی۔ ایک دن صبح حسب معمول سورج نکلا، پرندے چہچہانے لگے اور کرم اپنے مویشیوں کو لے کر چراگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ چراگاہ سرسبز گھاس سے بھری تھی۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی جو گرمیوں میں اکثر سوکھ جاتی تھی۔ آج بھی ندی میں پانی کم تھا اور کیچڑ زیادہ۔ دن بھر مویشیوں نے خوب چرائی کی اور کرم ایک درخت کے نیچے بیٹھا قدرت کی خاموشی میں کھویا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے لگا تو اس نے مویشیوں کو واپس ہانکنا شروع کیا، مگر آج تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ریوڑ میں ایک بڑی بھینس تھی جو بے دھیانی میں کیچڑ والے حصے میں جا پھنسی۔ جتنی کوشش کرتی اتنی ہی دھنس جاتی۔ کرم نے اسے نکالنے کی کوشش کی مگر وہ مزید پھنس گئی۔ اس نے رسی سے کھینچا، اپنے بازوؤں کی پوری طاقت لگا دی، مگر بھینس کیچڑ سے آزاد نہ ہو سکی۔ شام ہو چکی تھی، جنگل سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کرم جان گیا کہ اکیلے اسے نکالنا ناممکن ہے۔ اس نے مویشیوں کو سنبھالا اور بھاری دل کے ساتھ گاؤں کی طرف لوٹ آیا۔ وہ سیدھا زمیندار رحیم کے گھر پہنچا اور سارا حال بیان کر دیا۔ رحیم نے تحمل سے سنا اور بولا، کوئی بات نہیں، اب رات ہو چکی ہے، صبح ہم سب مل کر بھینس کو نکال لیں گے، مگر ایک مسئلہ ہے۔ رات کے وقت جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے، بہتر ہو کہ تم آج رات وہاں جا کر پہرا دو تاکہ بھینس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کرم نے جواب دیا، نہیں مالک، فکر نہ کریں، میں اکیلا چلا جاؤں گا، اللہ مالک ہے، صبح آپ لوگ آ جائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ رحیم نے اس کی ہمت کی داد دی اور اجازت دے دی۔ کرم گھر پہنچا تو آمنہ دروازے پر بے چینی سے منتظر تھی۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ بچے بار بار پوچھ رہے تھے۔ کرم نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ آمنہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ آپ اکیلے رات بھر جنگل میں رہیں گے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ اسے درندوں اور بھوتوں کے قصے یاد آنے لگے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ کرم نے مسکرا کر اسے تسلی دی، پاگلی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کوئی ڈرپوک نہیں، یہ میرا کام ہے، اللہ میرا محافظ ہے۔ آمنہ نے خاموشی سے کھانا رکھا۔ کرم نے شکر کے ساتھ کھایا، پھر اٹھ کر بولا، میں جا رہا ہوں، دروازے اچھی طرح بند کر لینا اور ڈرنا مت۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے ضبط کر لیا۔
اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ کرم نے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور رات کی تاریکی میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی خوفناک سناٹا چھا گیا۔ درختوں کی سرسراہٹ، الو کی آوازیں، لومڑی کے چیخنے کی گونج، سب نے فضا کو پراسرار بنا دیا۔ کرم نے آگ جلائی، بھینس کے قریب بیٹھا اور تسلی دی، فکر نہ کر، صبح ہوتے ہی نکال لیں گے۔ رات گزرتی گئی۔ آدھی رات کو نیند نے اسے دبوچ لیا، مگر اچانک ایک زوردار گرج سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا، سامنے درختوں کے پیچھے سے ایک خوفناک شیر نکل رہا تھا۔ شیر کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ کرم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے لکڑی مضبوطی سے پکڑ لی، مگر جانتا تھا کہ یہ لکڑی شیر کے سامنے کچھ نہیں۔ شیر آہستہ آہستہ آگ کے قریب آیا۔ کرم سانس روک کر بیٹھ گیا، مگر حیرت انگیز طور پر شیر نے حملہ نہیں کیا۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور ہلکی سی گھر گھر کی۔ اس کے لہجے میں درد تھا، غصہ نہیں۔ کرم نے غور سے دیکھا تو شیر لنگڑا رہا تھا۔ اس کا ایک اگلا پنجہ زخمی تھا۔ شیر نے وہی زخم والا پنجہ آگے بڑھایا، جیسے مدد مانگ رہا ہو۔ کرم کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی، مگر دل میں خوف کے ساتھ ایک نرمی اتر آئی۔ اس نے سوچا، یہ حملہ آور نہیں بلکہ مدد مانگنے آیا ہے۔ کرم نے کانپتے ہاتھوں سے لکڑی زمین پر رکھی اور آہستہ آہستہ شیر کے قریب گیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اندر ایک عجیب سا یقین جاگ اٹھا تھا، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ اس نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی چھوٹی سی پانی کی مشکیزہ اتاری، چاقو سے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور شیر کے زخمی پنجے پر نرمی سے پانی ڈالنے لگا۔ شیر ہلکی سی کرہن نکالتا، مگر بھاگتا نہیں، جیسے سمجھ رہا ہو کہ یہ انسان اس کا دشمن نہیں بلکہ مددگار ہے۔ کرم نے کپڑے سے زخم صاف کیا، پھر اپنی پگڑی کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر زخم پر باندھ دیا۔ پھر بولا، بس بھائی، اب ٹھیک ہو جائے گا، صبح روشنی میں دیکھ لیں گے، ابھی آرام کر۔ شیر نے ایک لمبی سانس لی اور چپ چاپ گھاس پر لیٹ گیا۔ رات کا باقی وقت خاموشی میں گزرا۔ کبھی دور سے الو کی آواز آتی، کبھی کسی درندے کی چیخ سنائی دیتی، مگر کرم اور شیر دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے سو گئے۔ جب صبح کی پہلی کرنوں نے درختوں کے پتوں پر چمک ڈالی تو کرم نے دیکھا کہ شیر غائب ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی نشان نہیں تھا، بس زمین پر وہ کپڑا پڑا تھا جو اس نے زخم پر باندھا تھا۔ کرم نے شکر ادا کیا کہ سب خیریت سے گزر گیا۔ جلدی سے زمیندار رحیم کے ساتھ مزدور آئے، سب نے مل کر بھینس کو نکالا۔ رحیم نے کرم کی ایمانداری اور بہادری پر خوش ہو کر اسے انعام دیا، مگر کرم نے مسکرا کر کہا، مالک، انعام کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ دن گزرتے گئے، زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی، مگر کرم کے دل میں وہ رات ہمیشہ زندہ رہی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے کوئی آنکھ دور سے اسے دیکھ رہی ہو، جیسے جنگل میں کوئی اس کا خاموش محافظ ہو۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ زمیندار رحیم کے گاؤں پر اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے، شور مچ گیا، چیخیں گونجنے لگیں۔ کرم فوراً اپنے گھر سے نکلا اور دوسروں کے ساتھ مدد کے لیے دوڑا۔ ڈاکو طاقتور اور مسلح تھے، مگر کرم خالی ہاتھ تھا۔ اچانک ایک ڈاکو نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اسی لمحے جنگل کی سمت سے خوفناک دھاڑ سنائی دی۔ سب کے قدم رک گئے۔ درختوں کے پیچھے سے وہی شیر نمودار ہوا، وہی جس کی اس نے مدد کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب شکرگزاری کی چمک تھی، نہ کہ غصہ۔ شیر نے ڈاکوؤں پر جھپٹا مارا اور وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ کرم زمین پر کھڑا ہکا بکا شیر کو دیکھتا رہا۔ شیر نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، تم نے میرا زخم ٹھیک کیا تھا، آج میں نے تمہارا قرض چکا دیا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ کرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے رب، تو نے مجھے یاد دلا دیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں کرم کی بہادری اور نیکی کے چرچے ہونے لگے۔ رحیم نے کہا، کرم، تم نے صرف شیر کو نہیں بچایا تھا، آج تم نے پورے گاؤں کو بچا لیا۔ کرم نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی مخلوق کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ اور یوں وہ سادہ چرواہا ایک مثال بن گیا، نیکی، رحم اور ایمان کی مثال۔ اس دن کے بعد جب بھی وہ جنگل جاتا، پرندے چہچہاتے، درخت جھومتے اور کہیں دور سے ایک شیر کی دھاڑ سنائی دیتی، جیسے قدرت خود اس نیک دل انسان کو سلام کر رہی ہو۔ کبھی کسی کمزور یا زخمی کو حقیر مت سمجھو، کبھی کسی مخلوق پر رحم کرو تو یاد رکھو،
वो रहम एक दिन ज़रूर तुम्हारे पास पलट कर आएगा। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।